الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الكرام. سیرت النبی کا جو پہلا حصہ عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اللہ جل شانہ کے حقوق و آداب. انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنے مجلسوں میں، اپنے کاموں کی ابتدا میں سب سے بڑی محبوب ذات اور سب سے عظیم ذات کی بات سے اپنی بات کو شروع کرتا ہے. دنیا کے مختلف مسالک و مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب میں جو معزز اور محترم شخصیات ہوتی ہیں، ان کی باتوں سے وہ اپنی مجلس کی ابتدا کرتے ہیں. لیکن اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ کی مجلس، آپ کے کام اللہ کے ذکر سے شروع ہونے چاہیے. اسی بات کے پیش نظر کل ہم نے تعلیم کے آداب ایک ضرورت کے وجہ سے پہلے سیکھے تھے کہ پہلا دن تھا تو ان کو سیکھنا چاہیے تاکہ تعلیم کے آداب کو بجا لانا ہوگا. آج ہم اپنے اس سلسلہ درس کو شروع کرتے ہوئے سب سے عظیم ذات اللہ جل شانہ کے ذکر سے ہم اپنی اس مجلس کے اس درس کی ابتدا کرتے ہیں. اللہ جل شانہ کی ذات کے بہت سارے حقوق اپنی مخلوقات پر لازم ہیں. ان میں سے سب سے پہلا حق جو میں نے یہاں لکھا ہے وہ ہے عبادت. کہ عبادت صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس بات کو کئی انداز سے سمجھایا ہے. ایک آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ حکم ہی یہ دیا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، خالص، اس میں کسی اور کی عبادت کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ جل شانہ کے جو حقوق ہم پر لازم ہیں ان میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی تعظیم اپنے دل میں رکھیں، اس کی عظمت کا اور اس کی بڑائی کا یقین اپنے دلوں میں جو ہے وہ برقرار رکھنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اللہ جل شانہ پر بھی ایمان لانا ہے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لانا ہے، اور اللہ جل شانہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کو اپنے دلوں میں سمانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق میں سے تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا ڈر اپنے دل میں ہونا چاہیے، نہ ڈر نہ ہو. لیکن صرف ڈر بھی کافی نہیں، ڈر کے ساتھ ساتھ امید بھی ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ جل شانہ کا خوف اتنا ہے، اس کے عذاب کا، اس کی پکڑ کا، کہ اگر فرض کریں قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ سارے انسان جنت میں جائیں گے، صرف ایک انسان جہنم میں جائے گا، تو مجھے اللہ سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ایک جہنمی میں ہی نہ. اور اللہ تعالیٰ سے امید مجھے اتنی زیادہ ہے کہ اگر اعلان ہو جائے کہ سارے انسان جہنم میں جائیں گے، صرف ایک انسان جنت میں جائے گا،
تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک جنت میں جانے والا میں۔ ایسی اللہ تعالیٰ سے خوف بھی اتنا ہو کہ بندہ نہ ڈر نہ ہو، اور امید بھی اتنی ہو کہ مایوسی کی حد تک نہ جائے۔ دونوں باتوں کے درمیان الایمان بین الرجاء والخوف، کہ ایمان اسی امید اور خوف کے درمیانی کیفیت کا نام۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو مجھ سے بھی ڈرا کرو، میرا ڈر اپنے دل میں رکھا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت بڑا انعام ذکر کیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں داخل فرمائے گا، ایسی جنتیں کہ جن کے نیچے نہریں ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ تو اطاعت میں اپنے آپ کو لگا، اور اسی طرح اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے سامنے عاجز اور محتاج ظاہر کرنا، کبھی اپنے آپ کو بہادر نہ ظاہر کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم جتنے بھی بہت سارے مال اکٹھے کر لو، بڑے مالدار بن جاؤ، بڑے بڑے طاقتیں تم اکٹھی کر لو، اللہ کے سامنے تم فقیر سے زیادہ حیثیت نہیں رہے، تم سب اللہ کے سامنے فقیر، تو اپنے آپ کو محتاج سمجھتے رہنا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ کا حق یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، ایسا بھروسہ کہ اللہ کی ذات کے بھروسے کے اندر پھر کسی قسم کا کوئی اور ایسی طاقت کا خیال نہیں ہونا چاہیے جو اللہ جل شانہ کے اس بھروسے کو توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو پھر بھروسہ بھی اللہ پر ہی رکھنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا، کبھی بھی بدگمانی نہ کرنا، اچھا خیال رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، بخاری شریف میں کتاب التوحید کے اندر یہ حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ اگر بندہ اچھا سوچتا ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ حسن ظن رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پھر معاملہ بھی اچھا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ حسن ظن رکھنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے حق یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے حیا کرنا، یعنی اگر کائنات میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، سب سے چھپ گئے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے کا دل کر رہا ہے، تو یہ سوچ لیں کہ مجھے وہ ذات دیکھ رہی ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہو، اس سے ہمیشہ حیا کرنا، کیونکہ اللہ جل شانہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ بندے اس سے حیا کریں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کا بکثرت ذکر کرتے رہیں۔ یہ ذکر کرنے سے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، برقرار رہتا ہے، اور اس میں مسلسل ترقی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بکثرت جو ہے وہ ذکر کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات کا حکم دیا ہے اس میں صرف ایک عبادت ہے جس میں کثرت کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ کہیں یہ نہیں کہا نمازیں کثرت سے پڑھو، روزے کثرت سے رکھو، نہیں، جہاں بھی کہا کثرت کا لفظ آیا تو ذکر کے ساتھ آیا ہے کہ ایمان والو تم ذکر کرو تو اتنا کثرت سے کرو کہ اس کی کوئی انتہا نہ، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کرنا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو اپنے محبت کرتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ بھی پھر اس سے ملنا چاہتا ہے، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ کی ملاقات کو اپنے دل میں محبوب بنا کے رکھنا کہ مجھے اللہ کی انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور جو بندہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو پھر اللہ اس سے بھی ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ جل شانہ سے ہونی چاہیے. اللہ سے بڑھ کر کسی اور ذات سے محبت نہیں. ہاں اللہ کے بعد انبیاء کرام ہیں، پھر اس کے بعد اولیاء کرام ہیں، لیکن ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اللہ جل شانہ کی ذات ہونی چاہیے. اور اسی طرح معاملات میں جتنے بھی ہم آپس میں معاملات کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے تو اللہ جل شانہ کی ذات کو حکم ماننا کہ جو میرے اللہ کا وہ فیصلہ ہے میں اسے سر تسلیم خم کر کے اسے میں مانتا ہوں، اور اس میں کسی قسم کی ناراضگی اور کسی قسم کے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح اللہ نے جو ہمارے لیے دین بھیجا ہے، اس دین کو آسان سمجھنا، کیونکہ اللہ بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یہ احکام دے کر تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، میں تو تمہارے لیے پاکیزگی کا، تمہارے لیے آسانی کا معاملہ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الدین یسر، کہ یہ سارے کا سارا دین اسلام بہت آسان ہے. یعنی کوئی اس کا ایسا حکم نہیں کہ جو بندے کی طاقت سے باہر ہو، بندہ کہے کہ میں کر ہی نہیں سکتا. ایسا کوئی اللہ نے حکم نہیں دیا. اس دین کو اس طریقے سے آسان سمجھنا اور ماننا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق جو جو باتیں ایمان کے اندر لازمی قرار دی گئی ہیں ان پر ایمان لانا. مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ کائنات میں صرف ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور ذات نہیں جو اللہ کی جیسی ذات ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. قرآن پاک میں ارشاد ہے لا شریک لہ وبذلک امرت، کہ اللہ ایسی ذات ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں. اسی طرح یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ جل شانہ ہر بات جانتا ہے، کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں. یہ بھی قرآن پاک میں ارشاد ہے ما یخفی علیہ شیء، کہ اس پر کوئی کائنات کی چیز مخفی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ ساری طاقتوں سے بڑھ کر طاقت والا ہے. ذو القوۃ المتین، ایسی طاقت ہے کہ اس جیسی کسی کے پاس طاقت نہیں. تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے. وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. خلق الموت والحیات، ساری زندگی اور موت اسی کے قبضہ میں ہے، اسی کی پیدا کرتا ہے. ساری کائنات کو روزی وہ دیتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ہر چیز کو روزی دینے والا، رزق دینے والا صرف ایک اللہ ہے. اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ هو یطعم ولا یطعم، وہی سب کو کھلاتا ہے، کوئی اسے کھلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کبھی نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے. الحی القیوم، ساری کائنات کو وہی تھامنے والا ہے. کسی نے اسے پیدا نہیں کیا، نہ اس کے ہاں کوئی اولاد ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے. لم یلد ولم یولد متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے نہ کوئی اولاد بنائی. اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، کائنات میں اس جیسی کوئی ذات نہیں. لیس کمثلہ شیء، ساری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مثل پیش نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ ہے بے مثال. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اسی لیے تو اس کا نام ہے القدوس، کہ وہ پاکیزہ ذات ہے. سبحان اللہ، اللہ سب عیبوں سے پاک ہے. اور اسی طرح مخلوق جیسی کوئی بھی اس کی صفت نہیں، یا جیسے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اعضاء ہے، کسی مخلوق جیسے اس کے اعضاء نہیں، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کی مختلف ڈیوٹیاں لگائیں. یہ ساری باتیں اللہ کی خصوصی صفات ہیں. ان پر یقین رکھنا، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہ رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام حقوق اور آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ایک دعا میں نے آخر میں لکھی ہے، اگر یاد کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے بہت بہترین دعا ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. کہ اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کی محبت کا طلبگار ہوں، آپ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور مجھے ان لوگوں کی محبت عطا فرما دے
جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ مجھے اس عمل کی محبت عطا کر دے جو عمل مجھے آپ کی محبت کے قریب ہے۔ بہت پیاری دعا ہے، اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ